السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام و سامعین کرام، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یقرض اللہ قرضا حسنا، وقال اللہ تبارک وتعالی انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ محترم ناظرین کرام و سامعین کرام، ابھی ہم نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی ہے جس کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ ہم اپنے صدقات اور زکوٰۃ کن لوگوں پر تقسیم کریں، کون اس کے مستحق ہے۔ کیونکہ رمضان مبارک کے اندر عام طور پر امت مسلمہ کے اندر یہ بات عام ہے کہ وہ زکوٰۃ نکالتی ہے۔ ماشاءاللہ اچھی بات ہے، نکالنا بھی چاہیے، کیونکہ ایک فرض ادا کریں گے تو 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے۔ دوسری چیز رمضان مبارک کے اندر جو ہے وہ صدقہ فطر ہے۔ صدقہ فطر جو ہے عید سے پہلے نکالا جاتا ہے اور نکالتے ہیں۔ صدقہ فطر جو ہے یہ غریبوں کی اس سے مدد ہوں گی، اور روزے کے اندر ہماری جو کوتاہیاں ہوئی ہے اس کی تلافی ہی۔ رمضان مبارک کے ہم روزے رکھتے ہیں، کبھی ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، کبھی بد نظری کر لیتے ہیں، کبھی غیبت کر لیتے ہیں، کبھی نمازوں کی قضا کر لیتے ہیں، کبھی کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ توبہ کے ساتھ ساتھ ہم کو صدقہ فطر بھی دینا پڑے گا۔ لیکن اب صدقہ فطر کس کے لیے؟ جن حضرات پر زکوٰۃ واجب ہے، جو صاحب نصاب ہے۔ صاحب نصاب ہونے کے لیے 52.5 تولے چاندی اگر آپ کے پاس ہے، یا 7.5 تولے سونا آپ کے پاس ہے، یا ان دونوں میں سے آپ کے پاس رقم موجود ہے، یعنی اتنی رقم موجود ہے کہ 52.5 تولے چاندی آپ خرید سکتے ہیں، تو آپ پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے اندر فرق یہ ہے کہ صدقہ فطر کے لیے جو مال آپ کے پاس موجود ہے اس کے لیے سال کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر عبداللہ ہے، اور عبداللہ کے پاس ابھی 1 لاکھ روپے آئے، اس سے پہلے 1 لاکھ روپے نہیں تھے اس کے پاس، 25,000 روپے ہونا کم سے کم زکوٰۃ کی فرض ہونے کے لیے، جس میں 52.5 تولے چاندی آ سکتی ہے۔ لیکن ابھی وہ مالدار بنا ہے، اس سے پہلے مالدار نہیں تھا، تو جس دن اب وہ مالدار بنا ہے اس کے لیے ضروری ہے اب اس کے لیے صدقہ فطر نکالنا۔ یعنی رمضان سے پہلے، اس سے پہلے اگر وہ مالدار بنتا ہے تو اب اس کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے صدقہ فطر کے لیے، وہ فوراً صدقہ فطر نکال دے۔ ہاں، زکوٰۃ کے لیے وہ مال پر سال کا گزرنا ضروری ہے۔ اور ایک مسئلہ بہت عام چل رہا ہے، لوگ سوالات کرتے پوچھتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس 1 تولہ سونا ہے اور 2 تولے چاندی ہے، کیا ہمارے پر زکوٰۃ واجب ہے؟ کیا ہمارے پر صدقہ فطر واجب ہے؟ تو ہاں، اگر چاندی اور سونا ہے دونوں ملا کر اتنی رقم آپ کی بن جاتی ہے جس سے 52.5 تولے چاندی آ سکتی ہے، اور فی زماننا 1 تولہ سونا اور 2 تولے چاندی اگر آپ کے پاس ہے، دونوں کو ملا دے تو تقریباً 45,000 کے قریب بن جاتی ہے رقم، تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جائیں گی، اور آپ پر صدقہ فطر بھی فرض واجب ہو جائے گا۔ اب صدقہ فطر جو ہے کیا دینے ہوں گے؟ صدقہ فطر کے اندر عموماً معاشرے کے اندر ایک چیز بہت عام ہے، اس سے بھی آپ کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ گیہوں سے وہ 1.25 کلو گیہوں نکالا جاتا ہے ایک فرد کی طرف سے، مالدار ہے، اس کے اندر اگر اس کے چھوٹے بچے بھی ہیں، مالدار کے اگر نابالغ بچے بھی ہیں، ان کی طرف سے بھی مالدار کے یعنی والد صاحب کو نکالنا پڑے گا، بچوں کی طرف سے۔ گھر کے اندر جتنے فرد ہیں تمام کا آپ حساب نکالیں، آپ چاہے گیہوں تقسیم کریں غریبوں کو یا ان کی قیمت تقسیم کریں۔ تو ہماری تو یہ رائے ہے، مشورہ ہے آپ سے، گیہوں تو سب کے پاس ماشاءاللہ موجود ہے، ابھی کوپن سے بھی مل رہے ہیں،
تو آپ ایسا کیجئے، ان کی رقم تقسیم کیجیے۔ اور دوسری چیز ہے جو بہت اعلیٰ چیز ہے، دیکھو صدقہ فطر کے اندر دینے کے لیے مالداروں کے لیے حدیث پاک کے اندر ہے کہ صدقہ فطر کے اندر 1 سا کھجور یا 1 سا کشمش آپ صدقہ فطر کے اندر دے، آپ ایک فرد کی طرف سے۔ اب 1 سا کی وزن کتنا ہوتا ہے؟ 3.5 کلو کم سے کم، یعنی تقریباً اندازے سے 3.5 کلو سے کچھ کم رہتا ہے، یعنی آپ 3.5 کلو یعنی کیا دے، آپ کشمش دے دے یا کھجور دے دے یا ان کی رقم دے دے۔ تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، مالداروں سے خاص طور پر، اللہ نے جس کو وسعت دیا ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، تو آپ وہ گیہوں سے اپنا صدقہ فطر نہ نکالے۔ اگر مالدار نے بھی گیہوں سے نکالا ہے اور نکالتے تو ادا ہو جاتا ہے، اس سے واجب ادا ہو جائیں گا، ثواب بھی ملیں گا۔ لیکن افضل اور اعلیٰ بات یہ ہے کہ صدقہ فطر جو ہے کھجور سے اور کشمش سے نکالے آپ، اور 3.5 کلو نکالے یا اس کی قیمت نکالے۔ اگر آپ اس کی قیمت نکالیں گے ماشاءاللہ تو ایک غریب کی بہترین مدد ہو جائیں گی۔ کھجور کا حساب لگائے آپ، مارکیٹ کے اندر کیا بھاؤ چل رہی ہے کھجور؟ 3.5 کلو کے حساب سے ایک فرد کی طرف سے آپ اتنی قیمت نکالیں، اتنی کھجور کی قیمت نکالیں یا کشمش سے نکالیں آپ، یہ بہت اعلیٰ بات ہے۔ ہم تو ہمیشہ دیکھو ناظرین کرام، ہمیشہ ہم گیہوں سے ہی نکالتے ہیں، لیکن اب لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور امت بہت پریشان ہے، غریب حضرات بہت پریشان ہیں، تو آپ ضرور ضرور، یہ بھی ایک سنت ہے، عمل ہے، اور نکالے۔ حضرات صحابہ کرام نکالا کرتے تھے کشمش سے اور گیہوں سے، یہ اس سے کھجور سے، کیونکہ مدینہ منورہ کے اندر کھجور بہت تھی، کشمش بھی بہت عام تھی، تو اس سے بھی نکالا کرتے تھے۔ تو اب ہم کو ضرورت ہے، تو یہ ضرورت کے پیش نظر آپ کھجور اور کشمش سے ضرور نکالیں، کیونکہ اس سے رقم بڑھ جاتی ہے، غریبوں کا فائدہ ہو جائے گا، اور اللہ آپ کو اس پر اجر بھی عطا کریں گا، ثواب بھی ملے گا، غریبوں کا بھی فائدہ ہوگا۔ تو اہل ثروت سے ہماری گزارش ہے، مالداروں سے گزارش ہے، یہ باری میں ہم نیت اور عزم کر لیں کہ ہم اپنے صدقہ فطر جو ہے اپنے بچوں کی طرف سے اور اپنی طرف سے، اپنی بیوی کی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے صدقہ فطر جو حیات ہے، وہ صدقہ فطر جو ہے کھجور سے نکالیں گے یا کشمش سے نکالیں گے۔ تو اگر مالدار گیہوں سے نکالتے ہیں تو تب بھی ان کا ادا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔